السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ان مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جو انہیں آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ آیات، سیم سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، تھوڑے سے فرق سے، تھوڑا سا آیات کا یوں سمجھنے فرق ہے۔ آیت نمبر 161 جو ہم نے ابھی پڑھی، اسی کا ایک اور مثبت پہلو بتا رہی ہے، یعنی وہاں ایک نیگیٹو پہلو تھا، اسی سے متعلق ایک مثبت پازیٹیو پہلو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ وہاں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کر سکتے، وہ ملک اور قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، بلکہ پازیٹیو کیا ہے، یعنی وہ بھی پازیٹیو تھا کہ آپ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان مشرکین اور کفار کے لیے وہ ایک نیگیٹو پہلو تھا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے احسان عظیم کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں تمام دنیا پر اور خاص طور پر عرب کی قوم پر اللہ نے نازل فرمایا، عطا کیا۔ احسان کس اعتبار سے؟ 3 اہم پہلو ہیں اس احسان کے۔ نمبر 1، لقد من اللہ، اللہ کا احسان، علی المؤمنین، مومنوں پر کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے درمیان رسول کو اٹھایا، رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بہت ہی، یعنی کہ جو معاملات ہیں ان میں سے کیا ہے؟ من انفسہم، انہی کے اندر سے تھے، یعنی قوم کے اندر سے ہی ان کو بھیجا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی اجنبی قوم، اجنبی ملک، اجنبی سرزمین سے آئے ہوں کہ لوگوں کو مشکل ہو، لوگ کہیں ہم تو انہیں جانتے نہیں، ہمیں کیا پتا ان کے بارے میں، ان کے سیرت اور کردار کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم میں سے ہی رسول اٹھایا تاکہ لوگوں کو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو اس دعوت کو قبول کرنے کے اندر، دعوت کو سننے کے اندر۔ دوسرا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں۔ اللہ کی آیات سنانا رسول کا مشن ہے، مقصد ہے، اور یہ آیات سنا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کی زندگی کا، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ یعنی یہ سنوارنا کیسے ہے؟ کتاب کی آیات کے ذریعے۔ سنوارنا کیا ہے؟ لوگوں کی جو گمراہیاں ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، نبی آ کر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی پالش کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کے اخلاق اور کردار کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت، قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا۔
یعنی جو چیزیں انسان کے عقلی رہنمائی کے لیے، شریعت کے لیے، قانون کے اعتبار سے ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گوشوں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے کسی کا؟ نہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی کہاں تھے تم؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اہل عرب دین سے ناشنا تھے، نبوت بھی تو حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی نہ آنے کی وجہ سے ایک طرح سے نبوت سے بھی ناشنا تھے، امی تھے۔ کس اعتبار سے؟ دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، اور سینکڑوں سالوں سے کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لایا، صراط مستقیم پر کھڑا کیا۔ اللہ نے یہاں مینشن کیا اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے نا، یہ الکتاب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب کے لیے بھی آتا ہے اور خط کے لیے بھی آتا ہے، خط، اور قانون کے لیے بھی آتا ہے، شریعت کے لیے بھی آتا ہے الکتاب کا لفظ، اور حکمت اخلاقیات، ایمانیات، یعنی حکمت کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، کون کون سی ہیڈنگز آئیں گی؟ ایمانیات اور اخلاقیات۔ اور کتاب کے اندر کیا آئے گا؟ قانون آئے گا، شریعت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ آپ کا فرائض منصبی ہے، یہ چیزیں ہیں جو وہ لوگوں کی زندگی میں دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو موجود ہے نا۔ تو جو کام آپ 1400 سال پہلے کر کے گئے، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ کام، اس کام کا جو سلسلہ تھا، کیا وہ نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گیا؟ وہ کام کیا ہے؟ جاری اور ساری ہے یا نہیں؟ تو کون کرے گا یہ سارے کام؟ یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کام کون کرے گا؟ ہم انسان کریں گے، ایسے ہی ہوگا نا؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے اس میں کہ جو رسول تشریف لائے یتلو علیہم آیاتہ کے لیے، یزکیہم کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کے لیے، آج ہم نے ان کاموں کو تو بالکل اگنور کر دیا، بلکہ ان کی سمجھ بوجھ ہی حاصل نہیں کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ بوجھ حاصل نہیں کی، اور اس کے برعکس ہم نے سنت کس چیز کو سمجھ لیا؟ آپ بتائیں گی؟ جی دوبارہ بولیں۔ ہاں، سنت کیا ہے؟ بس یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا، ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ سنت ہے، جبکہ سنت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ فریضہ ہے اہم، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، بیان کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اگر یہ چیزیں میری زندگی میں نہیں ہے نا، تو پھر مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے عمل کو اور کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اپنے شیڈیول میں یہ چیزیں کس طرح سے لے کر آنی ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 165، اولما اصابتکم مصیبت، اور ہاں جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے 2 گنا دگنی مصیبت تم ودن بریکٹ انہیں پہنچا چکے، یعنی جنگ بدر میں ودن بریکٹ لکھ لیں، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔
اللہ فتح دیتا ہے ود ان بریکٹ اپنی حکمت کے مطابق اور شکست دیتا ہے بریکٹ کلوز، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی، کون سی مصیبت آئی تھی؟ یہ وہی جو تبصرے بھی گزرے ہیں نا ابھی تک۔ مصیبت کون سی تھی یہاں پر؟ احد کے میدان میں جو مسلمانوں کو شکست، جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے نقصانات ہوئے نا، تو جب یہ آئی تو ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ اگر یہ اللہ کے رسول تھے تو پھر تو ان کے اوپر ہر وقت فرشتوں کا نزول جب ہو رہا تھا، ہوتا ہے، تو پھر تو فرشتوں نے ان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہونا چاہیے تھا، ان کو اس تکلیف میں مبتلا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں کیوں اتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ اب یہ وہ اعتراضات اٹھا رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہو رہے تھے، اور جو منافقین ہیں انہوں نے اس ذہنی کیفیت سے لوگوں کی فائدہ اٹھایا اور اس نقصان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ قرآن نے اس غلط فہمی کو دور کیا، بتایا یہ آزمائش کیوں آئی، اس کی حکمت کیا ہے۔ میں آپ کو بتا چکی کہ احد میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، مال غنیمت کی لالچ تھی، جس کی وجہ سے یہ اس مصیبت سے دوچار ہوئے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، ہاں جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے، غزوہ بدر میں، قلتم انا ھذا، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی اس وقت تم نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے ہم نے ان کو اتنی فتح، یعنی کہ ہم نے فتح کیسے حاصل کر لی اور انہیں شکست کیسے دے دی، یعنی اس وقت تو تم نے یہ بات نہیں کہی، آج تم یہ نقطے اٹھا رہے ہو، اعتراضات اٹھا رہے ہو۔ قل ھو من عند انفسکم، انہیں کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر یہ تو تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، اپنی ہی لائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے خود سے آئی ہے یہ مصیبت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا ہر شکست کے بعد، ہر ناکامی کے بعد مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمزوریاں اور خامیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں۔ گویا خود پر چیک اینڈ بیلنس، لیکن افسوس کہ آج یہ چیک اینڈ بیلنس مسلمانوں کے اندر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم عموماً بہت زیادہ توہم پرست ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، کوا بول رہا تھا، جوتی الٹی ہو چکی تھی، پتہ نہیں جھاڑو کس وقت لگا لیا تھا، فلاں کا چہرہ منحوس کا دیکھ لیا تھا، سارا دن خراب ہو گیا، فلاں کی کالی زبان تھی اس نے یہ بات بول دی، فلاں کی نظر لگ گئی جس کی وجہ سے یہ مجھ پہ تکلیف آ گئی، یہ پریشانی مجھے آ گئی، فلاں دلہن آئی اور آتے ساتھ ہی گھر میں فوتری ہو گئی، وہ فلاں کا قدم ہی بڑا بھاری تھا۔ آپ سوچیں کہ ہم یہ چیزیں دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، قل ھو من عند انفسکم، صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلاں کی وجہ، فلاں کی وجہ۔ تو جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی اس وجہ کو ٹریس کر کے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر کے مجھے ٹریک کے اوپر آنا اور سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میرے لیے آزمائش ہے۔ گویا یہاں پہ اب کیا کہا گیا مسلمانوں کو کہ یہ تمہیں ہی نہیں ہوا،
کہ اس کو اپنے لیے بدگمانی اور مایوسی کی وجہ بنا لو، بلکہ اس سے 2 گنا نقصان تم بدر میں ان کو پہنچا چکے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس اللہ نے پہلے تمہیں بدر میں فتح دی، انہیں شکست دی، احد میں تمہیں پہلے فتح ملی، بعد میں تمہیں شکست ہوئی جس انداز کی بھی ہوئی، وہ جب چاہے جنگ کا پانسا بدل دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 166 وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لیں جو سچے مومن ہیں، اور اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو، اگلی آیت بھی لے لیں، آیت 167 وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا، ان کو بھی جو منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب ان سے منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو ود ان بریکٹ، یا اپنے شہر کی ود ان بریکٹ مدافعت ہی کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ود ان بریکٹ۔ جب منافق یہ بات کر رہے تھے تو بریکٹ کلوز، اس وقت وہ ایمان سے زیادہ کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اللہ خوب واقف تھا اس سے جو یہ چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس آزمائش کی حکمت واضح فرمائی کہ جو کچھ پیش آیا ہے، کیوں پیش آیا ہے؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، کیوں آیا ہے؟ اللہ کے حکم سے پیش آیا ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ یعنی پہلی بات اللہ کا حکم، دوسری وجہ اللہ کیا کر رہے تھے؟ چھانٹی کر رہے تھے، چھان رہے تھے، کن کو؟ مومنین اور منافقین۔ اللہ نے اس امتحان کی چکی کو چلایا، حالانکہ اللہ تو دل کا حال جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کریٹ کر کے بتایا کہ کون میرا بندہ ہے مخلص با ایمان اور کون نہیں ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، قابل اعتماد کون ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکی کہ جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے اور یہ جو منافقین ملے جلے تھے نا، الگ الگ تو نہیں ہم کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اس میں سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم آسانیوں کے راستے سے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کر سکھانا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کیسے سیکھیں؟ آسانیوں سے سیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، آسانیوں سے نہیں سیکھنا، مشکلوں میں ڈلو گے تو سیکھو گے۔ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ چاہتے ہیں کہ منافقت کون اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ امتحان اس وجہ سے ہو رہا ہے، مومنین اور منافقین کی پہچان کرنے کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع ہی کرو، شہر کا دفاع کرو۔ یہ منافقین کا ایک گروپ ہے جنہیں جہاد کی دعوت دی گئی کہ آؤ جہاد کرو یا پھر دفاع کرو، کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یعنی یہ جہاد کے لیے تو اٹھے نا اس پیغام کے اوپر، اس اعلان کے اوپر، اپنے نفاق اور بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں علم ہے کہ اس موقع پہ لڑائی نہیں ہونی، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ نہیں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت اپنے ایمان کے۔
یعنی اپنے ایمان سے زیادہ کس چیز کے قریب تھے؟ کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، انہوں نے اپنے منہوں سے وہ کہا جو ان کے دل میں نہیں تھا. یعنی اللہ نے کہا کہ وہ اس دن ایمان والے نہیں تھے، بلکہ وہ کن گروہوں کا حصہ لگ رہے تھے؟ کفر کا، کفار کا. اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو اصلاً ان کے دل اور دماغ میں تھی نہیں، ان کی نیت ہی نہیں تھی. اس حوالے سے واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، جو وہ چھپائے ہوئے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 168 الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی ودن بریکٹ جنگ کے لیے گئے اور شہید ہو گئے بریکٹ کلوز، ان کے متعلق کہتے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اسے ٹال کر دکھاؤ. کسے؟ موت کو ٹال کر دکھاؤ. اب قرآن نے ایک گفتگو جنگ سے پہلے اور ایک بعد میں نقل کیا، بعد کی گفتگو ہے. آئینہ فراہم کر دیا کہ یہ اپنا منافق چہرہ دیکھ لیں. اس کے اندر ان کا راز کھول دیا اللہ نے. یہ خود تو بہانے بنا کر گھر میں بیٹھ گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جنگ ہونی ہے. پھر کہتے تھے ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، اگر بات مانی جاتی تو ہم لڑنے کے لیے آتے. اللہ کہتے ہیں اب ان کے جو بھائی بہن جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے. مقصد کیا ہے کہ اصل چیز جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے تھے جنگ کے لیے، وہ کیا ڈر تھا کہ مارے نہ جائیں، مر نہ جائیں. اور بات انہوں نے یہ بنائی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. پتہ ہوتا، یقین ہوتا، کوئی گارنٹی ہوتی تو ہم آ جاتے لڑنے کے لیے. آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ موت اور زندگی کے مواقع سے ایسے ہی باخبر ہیں تو یہ اپنے آپ کو موت سے بچائیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی جنگ کے لیے گئے ان کے متعلق کہتے رہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو خود اسے ٹال کر دکھاؤ. کسے ٹال کر دکھاؤ؟ موت کو ٹال کر دکھاؤ. جاؤ کچھ کرو. لیکن کیسے ٹالیں؟ اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. بات یہ ہے کہ عقیدے درست کرنے کے حوالے سے میں نے کل بھی اسی موضوع پہ آپ کو ایک آیت سنائی تھی نا، کہ حسرت کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا. جب ہم نے اپنی طرف سے ایک اچھی تدبیر کی، ہم نے دعا کی، ہم نے پوری انرجی لگا دی، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا تو ایسا ہوتا. آیت 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ودن بریکٹ ان باتوں کی پرواہ نہ کیجیے اے پیغمبر جو اس جنگ کے دوران بریکٹ کلوز اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھیے. ودن بریکٹ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہے اور انہیں روزی مل رہی ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ ان منافقین کو تنبیہ، کون سے منافقین کیا باتیں کر رہے تھے بتائیں جلدی سے مجھے. پچھلی آیت میں کیا پڑھا ہم نے؟ شاباش، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے. اللہ نے انہیں وارننگ دی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جس راہ میں گئے اور جنہوں کی جان کی بازی انہوں نے لگا دی تو وہ رائے کہاں گئی؟ نہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو. وہ مردہ نہیں ہے، تم مردہ ہو. وہ زندہ ہیں، وہ تو اپنے رب کے جوار رحمت میں اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں. دیکھیں زندہ بھی ہیں. زندگی کس نوعیت کی ہے ہمیں نہیں پتا. اور صرف زندہ نہیں ہے، یرزقون، وہاں پہ رزق بھی پا رہے ہیں، رزق بھی ہے، انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور اگر وہ تمہارے پیچھے چلتے، تمہاری طرح بیٹھ جاتے بزدل بن کر گھروں کے اندر،
تو پھر یہ جو نعمت اللہ نے ان کو دی یہ تو نہ نصیب ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے نا اس کو. آیت نمبر 170 فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا وہ اس پر خوش و خرم ہے. جو اہل ایمان ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ ود ان بریکٹ اللہ کی اس ابدی بادشاہی میں بریکٹ کلوز، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کبھی وہ غمزدہ ہوں گے. آیت نمبر 169 بل احیاء عند ربہم یرزقون، اسی کو ہی آگے لے کر آئیں. رزق بھی مل رہا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، جس فضل اور نعمت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. وہ تمہیں ان کی موت پہ حسرت ہے، پریشان ہو کیوں مارے گئے کیوں نکلے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہاں وہ خوش ہو رہے ہیں، وہاں انہیں روزی مل رہی ہے، وہاں انہیں زندگی مل گئی. اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے دنیا میں، ابھی وہاں نہیں پہنچے، انہیں ان کے بارے میں خوشیاں مل رہی ہیں، بشارتیں مل رہی ہیں کہ وہ بھی آنے والے ہیں، وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کو بھی یہ مقام حاصل ہوگا، وہ بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے. تمہارے گھر والے ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، تمہاری قوم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو تمہاری طرح اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے میری راہ. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور وہ ایسی جگہ پہ پہنچیں گے سارے جو پہنچ چکے اور جو پہنچنے والے ہیں جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ بات اللہ نے واضح طور پر کہہ دی کہ اعلیٰ مقام اہل ایمان کے ساتھ جنت میں ان کی اولاد اور ان کے جو پیچھے چل کر آئے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ان کو اللہ اعلیٰ مقام میں اکٹھا کرے گے. شہداء صدیقین پہ تو اللہ کا خاص فضل ہوگا نا. اب ان کے گھر والے بھی جو کوششیں کرتے رہے اللہ ان کو بھی وہی مقام عطا فرمائے گا. گویا قرآن نے ان تمام برے اثرات کو مٹایا جو منافقین مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا رہے تھے، خاص طور پر شہداء کی اولاد کے دلوں میں، شہداء کے گھر والوں کے دلوں میں. اللہ نے بتا دیا کہ بھئی دیکھو وہاں پہ شہداء کو یہ چیز نصیب ہوگی. دیکھیں یستبشرون میں بڑی زبردست بات ہے. مثلا آپ کہیں انجوائے کرنے کے لیے جائیں، جگہ دیکھیں، کھانے دیکھیں، مختلف چیزیں دیکھیں، لیکن آپ کے گھر والے ساتھ نہ ہو، آپ کے پیارے ساتھ نہ ہو، مزہ نہیں آتا نا. مزہ کب آتا ہے کہ جب وہ ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر آپ کو کوئی بتا دے کہ نہیں بس وہ بھی پہنچنے والے ہیں، تو وہاں پہ انسان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ واہ کیا زبردست جگہ ہے، ہم تو پہنچ گئے، پچھلے بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. تو یہ کتنی بڑی ان کو خوشخبریاں ہیں جو شہید کو دے دی جاتی ہیں دنیا والوں کے بارے میں. آیت نمبر 171 یستبشرون بنعمت من اللہ فضل، انہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی بشارت مل رہی ہے اور انہیں یہ معلوم ہو چکا ود ان بریکٹ کلوز کہ اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں کس قدر زبردست بات ہے نا کہ خوشخبریاں مل رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، بھئی اللہ کے انعامات سب کچھ انہیں موت کے ساتھ ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بہت زبردست اسٹیٹس ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، انہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی بشارت مل رہی ہے اور انہیں یہ معلوم ہو چکا بریکٹ کلوز کہ اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی انہیں شہداء کو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے والے یا اللہ کی راہ میں جو حق کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی شہداء کا مقام حاصل ہے. یاد رکھیے ان کے لیے یہ خوشخبریاں اللہ نے رکھ دی اور اللہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع
نہیں کرے گا۔ بہرحال ان کی زندگی کس قسم کی ہے، ان کو روحیں لوٹائی جاتی ہیں، قبر میں ان کو جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی روحیں سیر کرتی، کھاتی پیتی، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اصل سچویشن کس انداز میں ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہو رہا ہے۔ ڈے 1 سے لے کر اب تک قیامت تک جتنے شہید ہیں ان کا معاملہ وہیں سے ہی جنت کا شروع ہو جاتا ہے، شہادت کے ساتھ ہی۔ آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ ودن بریکٹ، یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے بریکٹ کلوز چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب ہوا کیا کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو فائنل شکست دینے کی بجائے نا، میں نے آپ کو بتایا اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا، مشرکین میدان چھوڑ کے نکل گئے۔ وہ اگر چاہتے تو جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچاتے، یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی انہوں نے غلطی کی، نکل گئے وہاں سے۔ جب وہ نکلے ہیں تو ان کو احساس ہوا کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر کے آ گئے، یہ ہم نے کیا کر لیا۔ لگے ہاتھوں مدینے کا قصہ بھی استغفر اللہ ختم کر دینا چاہیے تھا، پاک کر دینا چاہیے تھا۔ ایک روحا نامی مقام پہ پہنچ کر ابو سفیان نے کہا کہ دوبارہ اکٹھے ہوں، آؤ چلتے ہیں دوبارہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے دن اس بات کی اطلاع مل گئی کہ وہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں ان کے تعاقب میں چلنا ہے۔ جتنے سچے جانصار صحابہ تھے اس شکست خوردہ حالت میں بھی حضور کا ساتھ دے کر مدینہ سے 8 میل دور حمر الاسد تک گئے، اور آگے کی آیات میں انہی مومنین صادقین کی طرف اشارہ ہے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ابھی مسلمانوں کے حوصلوں میں کوئی فرق نہیں آیا اور ارادہ اتنے ان کے پختہ ہیں، تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور وہاں سے وہ لوگ نکل گئے اور مسلمان کامیاب واپس آ گئے۔ یہ معاملہ ہوا تھا سارا، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، ان لوگوں نے جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ کنہوں نے پکار پر لبیک کہا؟ مومنین تھے جنہوں نے انتہائی، یوں آپ سمجھ لیں کہ مورلی بھی ڈاؤن ہوئے تھے لوگ، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے بڑے بڑے، اور بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ پھر یہ کہ حضور کی نافرمانی ہوئی ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں سے، پھر یہ کہ جیتی ہوئی جنگ ایک طرح سے ہم ہار گئے کہ نا، ایک فزیکلی نقصان ہوا ہے، اسپرچولی ہوا، مورلی ہوا، بہت ڈاؤن تھے۔ اس کے باوجود جب نبی نے کہا چلنا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، چلنے کے لیے تیار ہو گئے، نکل پڑے۔ تو گویا چوٹ ایک نہیں کئی چوٹیں کھائی اور اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات ہم نے یہاں 169 170 کے اندر پڑھی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پھر وہ مقام اور سٹیٹس نصیب ہوتا ہے، اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ الذین استجابوا 172 کہ جو ان کے پہلے والے ساتھی جو چلے گئے، یعنی کو بدر میں چلے گئے، وہ احد میں چلے گئے جو مسلمانوں میں سے شہید ہو کر، یہ جو پچھلے رہ گئے ہیں نا، جنہوں نے کھڑے ہو کر ثابت قدمی کا ثبوت دیا چوٹ کھانے کے بعد، اب جب یہ جائیں گے نا یہاں سے تو ان کے بارے میں انہیں خوشخبریاں مل گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بھی انہی کے ساتھ وہاں پر انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے کہ جنہوں نے جسمانی، روحانی، جذباتی تمام چوٹوں کے بعد کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا ایکسیلنس کے لیول پہ، اور پھر یہ واپس لوٹے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ احسنوا کیا جنہوں نے، اور کیا کیا؟ واتقوا،
احسنوا واتقوا، احسنوا احسان، اللہ اور رسول کی وفاداری کے حق کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، تقوی نفاق کی تمام آلائشوں سے بچنا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اللہ سے وہ جو ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس میں نا میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زبردست لیسن ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس آیت کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کو کتنے زیادہ صدمات کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ کے اندر، اللہ کے لیے نکلے تھے نا، کتنے زیادہ دکھ برداشت کرنے پڑے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر اگلے غزوے کے لیے چلنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی کل ہی تو اتنی مصیبت سے بچ کر بیٹھے ہیں، اتنا نقصان اٹھایا، آج آپ پھر ہمیں لے کے چل پڑ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ نہیں، فوراً چل پڑے۔ تو اس بات میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج ہمیں ذرا ذرا سی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم فوراً دین کو کم از کم سائڈ پہ کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اس کو چھٹی دیتے ہیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں اس کو تو چھٹی دو نا، تو پہلے باقی ہم اپنے معاملات سنواریں گے، دیکھیں گے۔ دین کو کیا اب ہم بیچ میں لے کر آئیں، اس کو اب ہم کدھر سے ٹائم دیں، اس کے لیے ہم کدھر سے اپنا سٹیمنا لگائیں، اور کام ہے نا ہمارے لیے ضروری۔ دین کو تو چھٹی دے دو نا، یہ تو فارغ کر دو اس معاملے کو۔ ذرا سی سردی ہوتی ہے، ذرا گرمی آتی ہے، ذرا تھکاوٹ آتی ہے، فوراً ہم چھٹی دین کی چھٹی سے مراد کہہ دوں میں آپ کو سچی بات، قرآن کلاس کی چھٹی، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کلاس کو چھٹی مارو بھائی، یہ قربان کر دیں گے ہم، اور نہیں ہم نے چیزوں کی قربانی دینی۔ یہاں پہ آ کے نا ہمیں تھوڑا سا رکنا ہے کہ دین کو، قرآن کو قربانی کی سطح پہ لینا ہے، تب جا کے ہم کچھ اللہ کی نظر میں آئیں گے کہ بھی ہم نے ایک چیز کی قربانی کی، قربانی پیش کی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ فلاں ٹائم پہ آپ کے دین کے لیے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم، ایک تو جینون پرابلم ہے اور ایک ہوتی ہے جینون نہیں ہوتی، ہم مینج کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے نہیں اس کو چھٹی دے دو باقی نہیں ہم چیزیں مینج کریں گے، پھر بات گڑبڑ۔ 4 دن ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، 4 دن ہوتے ہیں نا، یعنی ہمارے پاس فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ہم 4 دنوں میں مینج کریں نا اپنے باقی کاموں کو، آنا جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ فلاں میرے رشتہ دار جو ہے نا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے، انہوں نے آنا ہی اس دن ہوتا ہے، انہوں نے، آپ ان کو اگلے ان 4 دنوں میں نپٹائیں، انہوں نے صاف کہہ دیں کہ بھئی اگر یہ 4 دن میں نہیں ہوگا تو اگلے 3 دن میں نہیں ہوگا، یہ میں نہیں آپ کو ٹائم دے سکتی، بہت معذرت، صاف کہیں، کلیئر کٹ۔ کیوں؟ آج اگر ہم لوگوں کے سامنے کلیئر کٹ نہیں آئیں گے نا، کل کو کوئی ہمیں نہیں بچانے آئے گا آخرت کے اندر جا کر، ہم میں سے ہر ایک کو خود وہاں اپنا کیس لڑنا ہے۔ تو آج جو چیزیں ہمارے کرنے کی نا، وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ کہ یہ سہولت ہمیں اللہ نے عطا کر دی، اتنی آسانی سے اللہ نے ہمیں دین دے دیا۔ اب دیکھیں نا صحابہ ایک اللہ کو اللہ کہنے کے اوپر اتنی صدموں اور اتنے مسئلوں سے گزر رہے ہیں، شدید ترین آپ کہیں کہ قربانیوں کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو انہوں نے پیش کی۔ ہمیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا، آرام سے گھروں سے اٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، گھروں سے اٹھے آئے گئے، چند قدموں پہ گھر ہے، اللہ نے الحمدللہ گاڑیاں، صحت، آسانیاں، ہر چیز ہمیں عطا کی ہوئی ہے، پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر یہ ہماری اپنی زیادتی ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا للذین احسنوا منہم واتقوا، جو ان میں سے احسان کے درجے پہ جا کے نیکی کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، بہت زیادہ اجر ہے، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس، یہ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو۔ تو یہ سن کر مومنین کا ایمان مزید بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات بھی بظاہر صحابہ کو ہراساں کرنے کے لیے کہی گئی تھی،
استغفر اللہ کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لیا، یعنی منافقین نے آ کر صحابہ کو کہا کہ دشمن بڑے زور اور شور سے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کون سا دشمن؟ یہی جو احد میں میدان چھوڑ کر گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں نکلے میدان سے، حالانکہ وہ بڑی آسانی سے مسلمانوں پہ قبضہ پا سکتے تھے۔ اور جب وہ گئے ہیں، آگے جا کر اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پلاننگ کی، تو پچھلے جو ہیں وہ مسلمانوں کو اب ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو لوگ تو آ رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ فخشوہم، ان کا کیا خیال تھا کہ یہ ان سے ڈریں، کہا جاتا ان سے ڈرو، لیکن ڈرنے کی بجائے صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، یہ سن کر ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور مضبوط ہو گیا۔ دیکھیں جتنی زیادہ آگ طاقتور ہوگی نا، اگر گیلی لکڑی بھی آئے گی نا تو وہ طاقتور آگ اس کو کھا لے گی۔ یہی حال صاحب ایمان صحابہ کا تھا۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں انہیں روکنے کے لیے، تو روکنا کیا تھا؟ وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور بہترین جواب انہوں نے کیا دیا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اہل ایمان کی تمام قوت اور طاقت کا خزانہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے عقیدے میں ہے۔ مومن کا ایمان اس بات پہ ہوتا ہے کہ تمام قوت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو جب بندہ اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اٹھ رہا ہے تو اس کو دنیا کی طاقت کیا ڈرا سکتی ہے؟ فرمایا کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم ہوتا، دکھ ہوتا، تو آپ بار بار یہ والی آیات پڑھتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا بڑا ایمان کا ایک خوبصورت انمول ہیرا ہے، موتی ہے اس آیت کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن یہی ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے تقوی، احسان اور ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آیت نمبر 174، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، سو وہ مومنین اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس اس مہم سے آ گئے، انہیں کوئی گزن نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے۔ اور بدن بریکٹ حقیقت یہ ہے، بریکٹ کلوز، اللہ ہی بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ دشمنوں کو جب پتہ چلا نا کہ مسلمان بھی آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، اتنے صدمات کے بعد اٹھ کر آ رہے ہیں، اتنی چوٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور لوگ اکثر زخمی بھی تھے جو چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس وقت جب چوٹیں لگتی تھی تو پین کلرز نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی کوئی فاسٹ علاج نہیں ہوا کرتا تھا ان کا، تکلیف میں تھے لوگ، وہ بھی نکل کھڑے ہوئے اور وہ گئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی پلٹ کر، دشمنوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور مسلمانوں کا لشکر بغیر کسی نقصان کے کامیاب واپس آیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، مومن واپس آئے ہیں اللہ کی نعمت سے کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ۔ نعمت اور فضل کیا؟ مومن کس نعمت اور کس فضل کے ساتھ واپس آئے؟ نعمت یہ، نعمت سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ ہوئی ہی نہیں، اللہ نے آسان کر دی۔ جنگ کوئی عام اور آسان چیز تو نہیں ہوتی نا، جنگ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت تھی، سلامتی اللہ نے ان کو عطا کی۔
فضل کیا تھا؟ اجر کما کے آئے، ایک طرح سے غازی بن کے آئے نا، اجر کما کر آئے تھے۔ اس دن جانا بہت مشکل تھا لیکن گئے، اللہ نے ان کا دل بڑھا دیا۔ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، انہیں کوئی گزر نہ پہنچا، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے۔ یعنی وہ کیا چیز کے تمنائی بن کر لوٹے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اتنی تکلیف اٹھا کر، اتنی پریشانیاں برداشت کر کے، اتنے صدمے، اور پھر فزیکلی وہ جنگ کے اندر جانا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو توجہ، ان کی طلب، ان کی دعا کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ میری اور آپ کے بھی یہی طلب ہونی چاہیے۔ جو جتنی محنت، جو جتنی قربانی سے اس کا دین لے رہا ہے، دین کے معاملات کو نبھا رہا ہے، وہ کہے اللہ تو اس سارے معاملے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو میرے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا، اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ آیت 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، ودن بریکٹ اب یہ بات تم پر واضح ہو گئی، بریکٹ کلوز، کہ یہ دراصل شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرنا بلکہ صرف مجھے سے ڈرنا اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یعنی یہ ڈراوے کس کی طرف سے تھے؟ شیطان کی طرف سے۔ شاباش، وہ کیا کر رہا تھا؟ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا روب جمانا چاہتا تھا۔ تو تم شیطان سے اور اس کے ایجنٹ انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو۔ یہاں شیطان کے ساتھی یخوف اولیاءہ سے مراد قریش ہے، قریش مکہ، ان کے ساتھی۔ جس ڈر سے منع کیا گیا، یہ ڈر کون سا ڈر ہے؟ جس کی ہوا بنا بنا کر یہ مشرکین منافقین جو ہے ان کو دکھا رہے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکموں کو یہ سائڈ پہ رکھ دیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہارے لیے کسی غم کا باعث نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یہ مجرم ہے اور ان کے لیے ولہم عذاب عظیم، وہاں ایک بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ 177، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، یہ حقیقت ہے جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر اس کے بدلے کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 176 اور 176 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف اللہ نے شفقت فرمائی۔ احد کی شکست کے بعد پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی، ہمیں پتہ چلا کہ منافقین اسلام کی صفوں میں آ گھسے تھے، اعلانیہ کفر کی طرف پلٹ گئے تھے یا پلٹنے کی تیاریوں کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ قریش کی مدد کے ساتھ یہ دین اسلام کو شکست دیں گے۔ چنانچہ ان کی ان تمام سرگرمیوں جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اور اہل کفر کی حمایت کے لیے تھی، اللہ نے اس صورتحال پر تبصرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، ذرا بھی پریشان نہیں ہونا، کفر کی راہ میں ان لوگوں کی ساری کوششیں اللہ اور اس کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور جو لوگ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہیں اللہ بھی ان کے لیے یہی چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ صرف دردناک عذاب۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلیں یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔